أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخير قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رضا يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ پھر جب پوری کر چکا موسیٰ وہ مدت اور لے کر چلا اپنے گھر والوں کو، دیکھی کوہ طور کی طرف سے ایک آگ۔ کہا اپنے گھر والوں کو، ٹھہرو، میں نے دیکھی ایک آگ، شاید لے آؤں تمہارے پاس وہاں کی کچھ خبر یا انگارہ آگ کا تاکہ تم تاپو۔ پھر جب پہنچا اس کے پاس، آواز ہوئی میدان کے داہنے کنارے سے برکت والے تختے میں ایک درخت سے کہ اے موسیٰ، میں ہوں میں اللہ جہاں کا رب، اور یہ کہ ڈال دے اپنی لاٹھی۔ پھر جب دیکھا اس کو پھن پھناتے جیسے سانپ کی سٹک، الٹا پھرا منہ موڑ کر اور نہ دیکھا پیچھے پھر کر۔ اے موسیٰ، آگے آ اور مت ڈر، تجھ کو کچھ خطرہ نہیں،
ڈال اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، نکل آئے سفید ہو کر، نہ کہ کسی برائی سے، اور ملا لے اپنی طرف اپنا بازو ڈر سے، سو یہ 2 سندیں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں پر، بے شک وہ تھے لوگ نافرمان۔ بولا اے رب میں نے خون کیا ہے ان میں ایک جان کا، سو ڈرتا ہوں کہ مجھ کو مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان چلتی ہے مجھ سے زیادہ، سو اس کو بھیج میرے ساتھ مدد کو کہ میری تصدیق کرے، میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھوٹا کریں۔ فرمایا ہم مضبوط کر دیں گے تیرے بازو کو تیرے بھائی سے اور دیں گے تم کو غلبہ، پھر وہ نہ پہنچ سکیں گے تم تک، ہماری نشانیوں سے تم اور جو تمہارے ساتھ ہو غالب رہو گے۔ خلاصہ تفسیر، غرض جب موسیٰ علیہ السلام اس مدت کو پورا کر چکے اور باجازت شعیب علیہ السلام کے اپنی بیوی کو لے کر مصر کو یا شام کو روانہ ہوئے تو ایک شب میں ایسا اتفاق ہوا کہ سردی بھی تھی اور راہ بھی بھول گئے۔ اس وقت ان کو کوہ طور کی طرف سے ایک روشنی بشکل آگ دکھلائی دی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں ہی ٹھہرے رہو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید میں تمہارے پاس وہاں سے رستے کی کچھ خبر لاؤں یا کوئی آگ کا دہکتا ہوا انگارہ لے آؤں تاکہ تم سینک لو۔ سو وہ جب اس آگ کے پاس پہنچے تو ان کو اس میدان کے داہنی جانب سے، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی داہنی جانب تھی، اس مبارک مقام میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں رب العالمین ہوں، اور یہ بھی آواز آئی کہ تم اپنا عصا ڈال دو، چنانچہ انہوں نے ڈال دیا اور وہ سانپ بن کر چلنے لگا۔ سو انہوں نے جب اس کو لہراتا ہوا دیکھا جیسا پتلا سانپ تیز ہوتا ہے تو پشت پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ حکم ہوا کہ اے موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت، ہر طرح امن میں ہو، اور یہ کوئی ڈر کی بات نہیں بلکہ تمہارا معجزہ ہے۔ اور دوسرا معجزہ اور عنایت ہوتا ہے کہ تم اپنا ہاتھ گریبان کے اندر ڈالو اور پھر نکالو، وہ بلا کسی مرض کے نہایت روشن ہو کر نکلے گا۔ اور اگر مثل انقلاب عصا کے اس معجزے سے بھی طبعاً خوف اور حیرت پیدا ہو تو خوف رفع کرنے کے واسطے اپنا وہ ہاتھ پھر اپنے گریبان اور بغل سے بدستور سابق ملا لینا تاکہ وہ پھر اصلی حالت پر ہو جائے اور پھر طبعی خوف بھی نہ ہوا کرے۔ سو یہ تمہاری نبوت کی 2 سندیں اور دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جانے کے واسطے، جس کا تم کو حکم کیا جاتا ہے کیونکہ وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب میں جانے کے لیے حاضر ہوں مگر آپ کی خاص امداد کی ضرورت ہے، کیونکہ میں نے ان میں سے ایک آدمی کا خون کر دیا تھا، سو مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں پہلے ہی وہ لوگ مجھ کو قتل کر دیں، تبلیغ بھی نہ ہونے پاوے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زبان بھی زیادہ رواں نہیں ہے، اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ رواں ہے، تو ان کو بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ رسالت دے دیجئے کہ وہ میری تقریر کی تائید اور تصدیق مفصل اور مکمل طور سے کریں گے، کیونکہ مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہ لوگ فرعون اور اس کے درباری میری تکذیب کریں تو اس وقت مناظرے کی ضرورت ہوگی، اور زبانی مناظرے کے لیے عادتاً وہ آدمی زیادہ مفید ہوتا ہے جو رواں زبان ہو۔ ارشاد ہوا کہ بہتر ہے ہم ابھی تمہارے بھائی کو تمہارا قوت بازو بنائے دیتے ہیں۔ ایک درخواست تو یہ منظور ہوئی اور دوسری درخواست کی منظوری اس طرح ہوئی کہ ہم تم دونوں کو ایک خاص شوکت و ہیبت عطا کرتے ہیں جس سے ان لوگوں کو تم پر دسترس نہ ہوگی، پس ہمارے معجزے لے کر جاؤ تم دونوں، اور جو تمہارا پیرو ہوگا ان لوگوں پر غالب رہو گے۔ معارف و مسائل۔
فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت معینہ ملازمت کی پوری کر دی جو 8 سال لازمی اور 2 سال اختیاری تھی، سو یہاں سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف 8 سال پورے کیے یا 10 سال؟ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے زیادہ مدت یعنی 10 سال پورے کیے، کہ انبیاء علیہ السلام کی یہی شان ہے کہ جو کچھ کہتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت شریفہ تھی کہ حقدار کو اس کے حق سے زائد عطا فرماتے تھے، اور امت کو اسی کی ہدایت فرمائی ہے کہ ملازمت، اجرت اور خرید و فروخت میں مساہلت اور ایثار سے کام لیا جائے۔ نودی من شاطئ الواد الایمن الی انی انا اللہ رب العالمین۔ یہ مضمون بضمن قصہ موسیٰ علیہ السلام سورہ طٰہٰ اور سورہ نمل میں گزرا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ہے انی انا ربک، اور سورہ نمل میں ہے نودی ان بورک من فی النار، اور اس صورت میں ہے انی انا اللہ رب العالمین۔ یہ الفاظ اگرچہ مختلف ہیں مگر معنی تقریباً ایک ہی ہیں۔ واقعے کی حکایت ہر مقام کے مناسب الفاظ سے کی گئی ہے، اور یہ تجلی بشکل نار تجلی مثالی تھی، کیونکہ تجلی ذاتی کا مشاہدہ اس دنیا میں کسی کو نہیں ہو سکتا، اور یہ تجلی بشکل نار تجلی مثالی تھی کیونکہ تجلی ذاتی کا مشاہدہ اس دنیا میں کسی کو نہیں ہو سکتا، اور خود موسیٰ علیہ السلام کو اس تجلی ذاتی کے اعتبار سے لن ترانی فرمایا گیا ہے، یعنی آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، مراد مشاہدہ ذات حق ہے۔ نیک عمل سے جب جگہ بھی متبرک ہو جاتی ہے۔ فی البقعۃ المبارکہ، کوہ طور کے اس مقام کو قرآن کریم نے بقعہ مبارکہ فرمایا ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ اس کے مبارک ہونے کا سبب یہ تجلی خداوندی ہے جو اس مقام پر بشکل نار دکھائی دی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس مقام میں کوئی نیک عمل اہم واقع ہوتا ہے وہ مقام بھی متبرک ہو جاتا ہے۔ وعظ میں اچھی خطابت اور فصاحت مطلوب ہے، وعظ میں اچھی خطابت اور فصاحت مطلوب ہے۔ هو افصح منی لسانا، اس سے معلوم ہوا کہ وعظ و تبلیغ میں فصاحت کلام اور مقبول طرز خطابت محمود اور مطلوب ہے، اس کی تحصیل میں کوشش بھی مذموم نہیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو
واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين۔ پھر جب پہنچا ان کے پاس موسیٰ لے کر ہماری نشانیاں کھلی ہوئی، بولے اور کچھ نہیں، یہ جادو ہے باندھا ہوا، اور ہم نے سنا نہیں یہ اپنے اگلے باپ دادوں میں۔ اور کہا موسیٰ نے، میرا رب تو خوب جانتا ہے جو کوئی لایا ہے ہدایت کی بات اس کے پاس سے، اور جس کو ملے گا آخرت کا گھر، بے شک بھلا نہ ہوگا بے انصافوں کا۔ اور بولا فرعون، اے دربار والو، مجھ کو تو معلوم نہیں تمہارا کوئی حاکم ہو میرے سوا، سو آگ دے اے حامان میرے واسطے گارے کو، پھر بنا میرے واسطے ایک محل تاکہ میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے رب کو، اور میری اٹکل میں تو وہ جھوٹا ہے۔ اور بڑائی کرنے لگے وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق، اور سمجھے کہ وہ ہماری طرف پھر کر نہ آئیں گے۔ پھر پکڑا ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو، پھر پھینک دیا ہم نے ان کو دریا میں، سو دیکھ لے کیسا ہوا انجام گنہگاروں کا۔ اور کیا ہم نے ان کو پیشوا کہ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، اور قیامت کے دن ان کو مدد نہ ملے گی، اور پیچھے رکھ دی ہم نے ان پر اس دنیا میں پھٹکار، اور قیامت کے دن ان پر برائی ہے۔ خلاصہ تفسیر، غرض جب ان لوگوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری صریح دلیلیں لے کر آئے تو ان لوگوں نے معجزات دیکھ کر کہا کہ یہ تو محض ایک جادو ہے کہ خواہ مخواہ خدا تعالی پر افترا کیا جاتا ہے کہ یہ اس کی جانب سے معجزات اور دلیل رسالت ہیں، اور ہم نے ایسی بات کبھی نہیں سنی کہ ہمارے اگلے باپ دادوں کے وقت میں بھی ہوئی ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جب باوجود دلائل صحیحہ قائم ہونے کے اور اس میں کوئی شبہ معقول نہ نکال سکنے کے بعد بھی نہیں مانتے تو یہ ہٹ دھرمی ہے، اور اس کا اخیر جواب یہی ہے کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو صحیح دین اس کے پاس سے لے کر آیا ہے، اور جس کا انجام یعنی خاتمہ اس عالم دنیا سے اچھا ہونے والا ہے۔ اور بالیقین ظالم لوگ جو کہ ہدایت اور دین صحیح پر نہ ہوں کبھی فلاح نہ پاویں گے، کیونکہ ان کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ مطلب یہ کہ خدا کو خوب معلوم ہے کہ ہم میں اور تم میں کون اہل ہدا ہیں اور کون ظالم اور کون محمود العاقبت ہے اور کون محروم عن الفلاح۔ پس ہر ایک کی حالت اور ثمرے کا جلد ہی مرنے کے ساتھ ہی ظہور ہو جاوے گا، اب نہیں مانتے تم جانو۔ اور دلائل موسویہ دیکھ کر اور سن کر فرعون کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ہمارے معتقدین ان کی طرف مائل نہ ہو جاویں، تو لوگوں کو جمع کر کر کہنے لگا، اے اہل دربار، مجھ کو تو تمہارا اپنے سوا کوئی خدا معلوم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد تلبیس کے واسطے اپنے وزیر سے کہا کہ اگر اس سے ان لوگوں کا اطمینان نہ ہو تو اے حامان، تم ہمارے لیے مٹی کی اینٹیں بنوا کر ان کو آگ میں پزاوا لگا کر پکواؤ، پھر ان پختہ اینٹوں سے میرے واسطے ایک بلند عمارت بنواؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھوں بھالوں، اور میں تو اس دعویٰ میں کہ کوئی اور خدا ہے موسیٰ کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں،
اور فرعون اور اس کے تابعین نے ناحق دنیا میں سر اٹھا رکھا تھا اور یوں سمجھ رہے تھے کہ ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا نہیں ہے، تو ہم نے اس تکبر کی سزا میں اس کو اور اس کے تابعین کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا، یعنی غرق کر دیا۔ سو دیکھیے ظالموں کا انجام کیسا ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کے قول کا ظہور ہو گیا، من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ اور ہم نے ان لوگوں کو ایسا رئیس بنایا تھا جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے رہے، اور اسی واسطے قیامت کے روز ایسے بے کس رہ جاویں گے کہ ان کا کوئی ساتھ نہ دے گا، اور یہ لوگ دونوں عالم میں خائب و خاسر ہوئے۔ چنانچہ دنیا میں بھی ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن بھی بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ معارف و مسائل۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ۔ فرعون نے بہت اونچا بلند محل تیار کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے وزیر حامان کو اس کی تیاری کے لیے پہلے یہ حکم دیا کہ مٹی کی اینٹوں کو پکا کر پختہ کیا جائے، کیونکہ کچی اینٹوں پر کوئی بڑی اور اونچی بنیاد قائم نہیں ہو سکتی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ فرعون کے اس واقعے سے پہلے پختہ اینٹوں کی تعمیر کا رواج نہ تھا، سب سے پہلے فرعون نے یہ ایجاد کرائی۔ تاریخی روایات میں ہے کہ حامان نے اس محل کی تعمیر کے لیے 50,000 معمار جمع کیے، مزدور اور لکڑی لوہے کا کام کرنے والے ان کے علاوہ تھے، اور محل کو اتنا اونچا بنایا کہ اس زمانے میں اس سے زیادہ بلند کوئی تعمیر نہیں تھی۔ پھر جب یہ تیاری مکمل ہو گئی تو اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے ایک ضرب میں اس محل کے 3 ٹکڑے کر کے گرا دیا، جس میں فرعونی فوج کے ہزاروں آدمی دب کر مر گئے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یعنی فرعون کے درباریوں کو اللہ تعالی نے ان کی قوم کا پیشوا بنا دیا تھا، مگر یہ غلط کار پیشوا اپنی قوم کو آگ یعنی جہنم کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ یہاں اکثر مفسرین نے آگ کی طرف دعوت دینے کو ایک استعارے اور مجاز قرار دیا ہے کہ مراد آگ سے وہ اعمال کفریہ ہیں جن کا نتیجہ جہنم کی آگ میں جانا تھا، مگر استاد محترم نادرہ روزگار حضرت مولانا سید محمد انور کشمیری قدس سرہ کی تحقیق طبعاً ابن العربی یہ تھی کہ آخرت کی جزا عین عمل ہے۔ انسان کے اعمال جو وہ دنیا میں کرتا ہے، برزخ پھر محشر میں اپنی شکلیں بدلیں گے، اور جوہری صورتوں میں نیک اعمال گل و گلزار بن کر جنت کی نعمتیں بن جائیں گے، اور اعمال کفر و ظلم آگ اور سانپ اور بچھوؤں اور طرح طرح کے عذابوں کی شکل اختیار کر لیں گے۔ اس لیے جو شخص اس دنیا میں کسی کو کفر و ظلم کی طرف بلا رہا ہے، وہ حقیقتاً اس کو آگ ہی کی طرف بلا رہا ہے، اگرچہ دنیا میں اس کی شکل آگ کی نہیں مگر حقیقت اس کی آگ ہی ہے۔ اسی طرح آیت میں کوئی مجاز یا استعارہ نہیں، اپنی حقیقت پر محمول ہے۔ یہ تحقیق اختیار کی جائے تو قرآن کی بے شمار آیات میں مجاز و استعارہ کا تکلف نہیں کرنا پڑے گا۔ مثلا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وغیرہ۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ مقبوح کی جمع ہے جس کے معنی ہے بگاڑا ہوا۔ مراد یہ ہے کہ قیامت کے روز ان کے چہرے مسخ ہو کر سیاہ اور آنکھیں نیلی ہو جائیں گی۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ طَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب بعد اس کے کہ ہم غارت کر چکے پہلی جماعتوں کو سجھانے والی لوگوں کو اور راہ بتانے والی اور رحمت تاکہ وہ یاد رکھیں. اور تو نہ تھا غرب کی طرف جب ہم نے بھیجا موسیٰ کو حکم اور نہ تھا تو دیکھنے والا، لیکن ہم نے پیدا کی کئی جماعتیں، پھر دراز ہوئی ان پر مدت، اور تو نہ رہتا تھا مدین والوں میں کہ ان کو سناتا ہماری آیتیں، پر ہم رہے ہیں رسول بھیجتے. اور تو نہ تھا طور کے کنارے جب ہم نے آواز دی، لیکن یہ انعام ہے تیرے رب کا تاکہ تو ڈر سناوے ان لوگوں کو جن کے پاس نہیں آیا کوئی ڈر سنانے والا تجھ سے پہلے، تاکہ وہ یاد رکھیں. اور اتنی بات کے لیے کہ کبھی آن پڑے ان پر آفت ان کاموں کی وجہ سے جن کو بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ، تو کہنے لگیں اے رب ہمارے، کیوں نہ بھیج دیا ہمارے پاس کسی کو پیغام دے کر، تو ہم چلتے تیری باتوں پر اور ہوتے ایمان والوں میں. پھر جب پہنچی ان کو ٹھیک بات ہمارے پاس سے، کہنے لگے کیوں نہ ملا اس رسول کو جیسا ملا تھا موسیٰ کو، کیا ابھی منکر نہیں ہو چکے اس سے جو موسیٰ کو ملا تھا اس سے پہلے؟ کہنے لگے دونوں جادو ہیں آپس میں موافق، اور کہنے لگے ہم دونوں کو نہیں مانتے. تو کہے
اب تم لاؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس کی جو ان دونوں سے بہتر ہو کہ میں اس پر چلوں اگر تم سچے ہو. پھر اگر نہ کر لائیں تیرا کہا تو جان لے کہ وہ چلتے ہیں نری اپنی خواہشوں پر، اور اس سے گمراہ زیادہ کون جو چلے اپنی خواہش پر بدون راہ بتلائے اللہ کے. بے شک اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو، اور ہم پے در پہ بھیجتے رہے ہیں ان کو اپنے کلام تاکہ وہ دھیان میں لائیں. خلاصہ تفسیر. اور رسالت کا سلسلہ خلق کے محتاج اصلاح ہونے کے سبب ہمیشہ سے چلا آیا ہے. چنانچہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، جن کا قصہ ابھی پڑھ چکے ہو، اگلی امتوں یعنی قوم نوح و عاد و ثمود کے ہلاک ہونے کے پیچھے، جبکہ ان زمانوں کے انبیاء کی تعلیمات نایاب ہو گئی تھیں اور لوگ ہدایت کے سخت حاجت مند تھے، کتاب یعنی تورات دی تھی جو لوگوں کے یعنی بنی اسرائیل کے لیے دانش مندیوں کا سبب اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں. طالب حق کی اول فہم درست ہوتی ہے، یہ بصیرت ہے. پھر احکام قبول کرتا ہے، یہ ہدایت ہے. پھر ہدایت کا ثمرہ یعنی قرب و قبول عنایت ہوتا ہے، یہ رحمت ہے. اور اسی طرح جب یہ دورہ بھی ختم ہو چکا اور لوگ پھر محتاج تجدید ہدایت ہوئے تو اپنی سنت مستمرہ کے موافق ہم نے آپ کو رسول بنایا، جس کے دلائل میں سے ایک یہی واقعہ موسویہ کی یقینی خبر دینا ہے، کیونکہ قطعی خبر دینے کے لیے کوئی طریق علم کا ضروری ہے، اور وہ طریق منحصر ہے 4 میں. امور عقلیہ میں عقل، سو یہ واقعہ امور عقلیہ میں سے تو ہے نہیں، اور امور نقلیہ میں یا سما اہل علم سے، جو کہ دوسرا طریق ہے، سو یہ بھی بوجہ عدم مخالطت و عدم مدارست اہل اخبار کے منتفی ہے، اور یا اپنا مشاہدہ جو کہ تیسرا طریق ہے، سو اس کی نفی نہایت ہی اظہر ہے. چنانچہ ظاہر ہے کہ آپ طور کے مغربی جانب میں موجود نہ تھے جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو احکام دیے تھے یعنی تورات دی تھی، اور وہاں خاص تو کیا موجود ہوتے، آپ تو ان لوگوں میں سے بھی نہ تھے جو اس زمانے میں موجود تھے، بس احتمال مشاہدے کا بھی نہ رہا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سی نسلیں پیدا کی، پھر ان پر زمانہ دراز گزر گیا جس سے پھر علوم صحیحہ نایاب ہو گئے، اور پھر لوگ محتاج ہدایت ہوئے، اور گو درمیان انبیاء علیہ السلام آیا کیے، مگر ان کے علوم بھی اس طرح نایاب ہوئے. اس لیے ہماری رحمت مقتضی ہوئی کہ ہم نے آپ کو وحی و رسالت سے مشرف فرمایا، جو کہ چوتھا طریق ہے خبر یقینی کا، اور دوسرے طرق یا علم ظنی کے ہیں، جو مبحث ہی سے خارج ہے، کیونکہ آپ کی یہ خبریں بالکل یقینی اور قطعی ہیں. حاصل یہ کہ علم یقینی کے 4 طریقے ہیں اور 3 منتفی، پس چوتھا متعین، اور یہی مطلوب ہے. اور جیسے آپ نے عطائے تورات کا مشاہدہ نہیں کیا اور صحیح و یقینی خبر دے رہے ہیں، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے قیام مدین کا مشاہدہ نہیں فرمایا. چنانچہ ظاہر ہے کہ آپ اہل مدین میں کبھی قیام پذیر نہ تھے کہ آپ وہاں کے حالات دیکھ کر ان حالات کے متعلق ہماری آیتیں اپنے ان معاصر لوگوں کو پڑھ کر سنا رہے ہوں، ولیکن ہم ہی
آپ کو رسول بنانے والے ہیں کہ رسول بنا کر یہ واقعات وحی سے بتلا دیے. اور اسی طرح آپ طور کی جانب غربی مذکور میں اس وقت بھی موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا کہ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین وان الق عصاک، جو کہ ان کو نبوت عطا ہونے کے وقت تھا. ولیکن اس کا علم بھی اسی طرح حاصل ہوا کہ آپ اپنے رب کی رحمت سے نبی بنائے گئے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نبی نہیں آیا. کیا عجب ہے کہ نصیحت قبول کر لیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین بلکہ ان کے آباء اقربین نے بھی کسی نبی کو نہیں دیکھا تھا. گو بعض شرائع بالخصوص توحید بواسطہ ان تک بھی پہنچی تھی. بس وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا سے تعارض نہ رہا. اور اگر یہ لوگ ذرا تأمل کریں تو سمجھ سکتے ہیں کہ پیغمبر بھیجنے سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں بلکہ انہی لوگوں کا فائدہ ہے کہ یہ لوگ حسن و قبح پر مطلع ہو کر عقوبت سے بچ سکتے ہیں. ورنہ جن امور کا قبح عقل سے دریافت ہو سکتا ہے اس پر عذاب بلا ارسال رسول بھی ہونا ممکن تھا. لیکن اس وقت ان کو ایک گنا حسرت ہوتی کہ ہائے اگر رسول آ جاتا تو ہم کو زیادہ تنبہ ہو جاتا اور اس مصیبت میں نہ پڑتے. اس لیے رسول بھی بھیج دیا تاکہ اس حسرت سے بچنا ان کو آسان ہو. ورنہ احتمال تھا کہ ہم رسول نہ بھی بھیجتے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان پر ان کے کرداروں کے سبب جو عقلاً قبیح ہیں کوئی مصیبت دنیا یا آخرت میں نازل ہوتی جس کی نسبت ان کو عقل کے یا فرشتے کے ذریعے سے یقین ہو جاتا کہ یہ سزائے اعمال ہے. تو یہ کہنے لگتے کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم آپ کے احکام کا اتباع کرتے اور ان احکام اور رسول پر ایمان لانے والوں میں سے ہوتے. اس امر کا مقتضا تو یہ تھا کہ رسول کے آنے کو غنیمت سمجھتے اور اس کے دین حق کو قبول کرتے. لیکن ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب ہماری طرف سے ان لوگوں کے پاس امر حق یعنی رسول حق اور دین حق پہنچا تو اس میں شبہ نکالنے کے لیے یوں کہنے لگے کہ ان کو ایسی کتاب کیوں نہ ملی جیسی موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، یعنی قرآن واحدتاً مثل التورات کے کیوں نہ نازل ہوا. آگے جواب ہے کہ کیا جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی اس کے قبل یہ لوگ اس کے منکر نہیں ہوئے؟ چنانچہ ظاہر ہے کہ مشرکین موسیٰ علیہ السلام اور تورات کو بھی نہ مانتے تھے کیونکہ وہ سرے سے اصل نبوت ہی کے منکر تھے. یہ لوگ تو قرآن اور تورات دونوں کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کے موافق ہیں. یہ اس لیے کہا کہ اصول شرائع میں دونوں متفق ہیں، اور یوں بھی کہتے ہیں کہ ہم تو دونوں میں کسی کو نہیں مانتے، خواہ یہی عبادت ان کا مقولہ ہو اور خواہ ان کے اقوال سے لازم آتا ہو. اور خواہ ایک ہی ساتھ دونوں کا انکار کیا ہو یا مختلف قول جمع کیے گئے ہوں. تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شبے کا منشا قصد ایمان بالقرآن بصورت تماثل تورات کے نہیں بلکہ یہ بھی ایک ہیلا اور شرارت ہے. آگے اس کا جواب ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اچھا تو علاوہ تورات و قرآن کے تم کوئی اور کتاب اللہ کے پاس سے لے آؤ جو ہدایت کرنے میں ان دونوں سے بہتر ہو، میں اسی کی پیروی کرنے لگوں گا. اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ ساحران تظاہرا، جس سے مقصود ان دونوں کتابوں کا نعوذ باللہ مفتری اور غلط ہونا ہے، یعنی مقصود تو اتباع حق کا ہے، بس اگر کتب الہیہ کو حق مانتے ہو تو ان کی پیروی کرو. قرآن کی تو مطلقاً اور تورات کی توحید و بشارات محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں.
اور اگر ان کو حق نہیں مانتے تو تم کوئی حق پیش کرو اور اس کا حق ہونا ثابت کرو، جس کو احدی ہونے اسے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ مقصود حق سے اس کا وسیلہ ہدایت ہونا ہے۔ اگر فرداً ثابت کر دو گے تو میں اس کی پیروی کر لوں گا، غرض یہ کہ میں حق ثابت کر دوں تو تم اس کا اتباع کرو، اور اگر تم حق ثابت کر دو تو میں اتباع کے لیے آمادہ ہوں۔ اور چونکہ قضیہ شرطیہ میں محض حکم اتصال کا ہوتا ہے، اس لیے اتباع غیر کتب الہیہ کا اشکال لازم نہیں آتا۔ پھر اس میں احتجاج کے بعد اگر یہ لوگ آپ کا یہ کہنا کہ فَأْتُوا بِكِتَابٍ نہ کر سکیں، اور ظاہر ہے کہ نہ کر سکیں گے، کا قولہ تعالی فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور پھر بھی آپ کا اتباع نہ کریں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ ان سوالات کا منشا کوئی اشتباع و تردد و حق جوئی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ محض اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں۔ ان کا نفس کہتا ہے کہ جس طرح بن پڑے انکار ہی کرنا چاہیے، بس یہ ایسا ہی کر رہے ہیں گو حق بھی واضح ہو جاوے۔ اور ایسے شخص سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہو بدون اس کے کہ من جانب اللہ کوئی دلیل اس کے پاس ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو جو کہ وضوح حق کے بعد بدون کسی متمسک صحیح کے بھی اپنی گمراہی سے باز نہ آوے ہدایت نہیں کیا کرتا، جس کا سبب اس شخص کا خود قصد کرنا ہے اپنے گمراہ رہنے کا، اور قصد کے بعد خلق فعل عادت ہے اللہ تعالی کی، اس لیے ایسا شخص ہمیشہ گمراہ رہتا ہے۔ یہاں تک تو جواب الزعمی تھا ان کے اس قول کا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، اور آگے تحقیقی جواب ہے جس میں قرآن کے دفعتاً واحدتاً نازل نہ ہونے کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کلام یعنی قرآن کو ان لوگوں کے لیے وقتاً فوقتاً یکے بعد دیگرے بھیجا تاکہ یہ لوگ بار بار تازہ بتازہ سننے سے نصیحت مانیں۔ یعنی ہم تو دفعتاً واحدتاً بھیجنے پر بھی قادر ہیں، مگر انہی کی مصلحت سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں، پھر اندھیر ہے کہ اپنی ہی مصلحت کی مخالفت کرتے ہیں۔ معارف و مسائل۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، قرون اولا سے اقوام نوح و ہود و صالح و لوط علیہم السلام مراد ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اپنی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کی گئی تھی، اور بصائر بصیرت کی جمع ہے جس کے لفظی معنی تو دانش و بینش کے ہیں۔ مراد اس سے وہ نور ہے جو اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ انسانوں کے قلوب میں پیدا فرماتے ہیں، جن سے وہ حقائق اشیاء کو دیکھ سکیں اور حق و باطل کا امتیاز کر سکیں۔ بصائر للناس میں اگر لفظ ناس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے تو بات صاف ہے، اس امت کے لیے کتاب تورات ہی مجموعہ بصائر تھی، اور اگر لفظ ناس سے تمام انسان مراد ہے جن میں امت محمدیہ بھی داخل ہے، تو یہاں سوال یہ پیدا ہوگا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تورات موجود ہے وہ تحریفات کے ذریعے مسخ ہو چکی ہے، تو ان کے لیے اس کا بصائر کہنا کیسے درست ہوگا؟ اور یہ کہ اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ مسلمانوں کو بھی تورات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حالانکہ حدیث میں یہ واقعہ معروف ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت طلب کی کہ وہ تورات میں جو نصائح وغیرہ ہیں ان کو پڑھیں تاکہ ان کے علم میں ترقی ہو۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضبناک ہو کر فرمایا کہ اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میرا ہی اتباع لازم ہوتا، جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صرف میری تعلیمات کو دیکھنا چاہیے، تورات و انجیل کا دیکھنا آپ کے لیے درست نہیں۔
مگر اس کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تورات کا جو اس وقت اہل کتاب کے پاس نسخہ تھا وہ تحریف شدہ تھا اور زمانہ ابتدائے اسلام کا تھا، جس میں نزول قرآن کا سلسلہ جاری تھا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی مکمل حفاظت کے پیش نظر اپنی احادیث لکھنے سے بھی بعض حضرات کو روک دیا تھا کہ ایسا نہ ہو لوگ قرآن کے ساتھ احادیث کو جوڑ دیں۔ ان حالات میں کسی دوسری منسوخ شدہ آسمانی کتاب کا پڑھنا پڑھانا ظاہر ہے کہ احتیاط کے خلاف تھا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مطلقاً تورات و انجیل کے مطالعے اور پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ان کتابوں کے وہ حصے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشن گوئیوں پر مشتمل ہیں، ان کا مطالعہ کرنا اور نقل کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت اور معروف و مشہور ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام اور کعب احبار اس معاملے میں سب سے زیادہ معروف ہیں۔ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی ان پر نکیر نہیں کیا۔ اس لیے حاصل آیت کا یہ ہو جائے گا کہ تورات و انجیل میں جو غیر محرف مضامین اب بھی موجود ہیں اور بلا شبہ بصائر ہیں، ان سے استفادہ درست ہے، مگر ظاہر ہے کہ ان سے استفادہ صرف ایسے ہی لوگ کر سکتے ہیں جو محرف اور غیر محرف میں فرق کر سکیں اور صحیح و غلط کو پہچان سکیں، وہ علماء ماہرین ہی ہو سکتے ہیں۔ عوام کو بے شک اس سے اجتناب اس لیے ضروری ہے کہ وہ کسی مغالطے میں نہ پڑ جائیں۔ یہی حکم ان کتابوں کا ہے جس میں حق کے ساتھ باطل کی آمیزش ہے کہ عوام کو ان کے مطالعے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ علماء ماہرین دیکھیں تو مذائقہ نہیں۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ، یہاں اس قوم سے عرب مراد ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں اور ان کے بعد سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ان میں کوئی پیغمبر مبعوث نہ ہوا تھا۔ یہی مضمون سورہ یاسین میں بھی آنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوسری جگہ قرآن کریم کا یہ ارشاد ہے کہ إِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی امت ایسی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغمبر نہ آیا۔ یہ اس آیت کے منافی نہیں، کیونکہ مراد اس آیت کی یہ ہے کہ زمانے دراز سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان میں کوئی نبی نہیں آیا، مگر نبی و رسول کے آنے سے بالکل خالی یہ امت بھی نہیں رہی۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وصلنا توصیل سے مشتق ہے، جس کے اصلی لغوی معنی رسی کے تاروں میں اور تار ملا کر اس کے مضبوط کرنے کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ قرآن حکیم میں حق تعالی نے لوگوں کی ہدایت کا سلسلہ یکے بعد دیگرے جاری رکھا اور بہت سے نصیحت کے مضامین کا بار بار تکرار بھی کیا گیا تاکہ سننے والے متاثر ہوں۔ تبلیغ و دعوت کے بعض آداب۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ کا اہم پہلو یہ تھا کہ وہ حق بات کو مسلسل کہتے اور پہنچاتے ہی رہتے تھے۔ لوگوں کا انکار و تکذیب ان کے اپنے عمل اور اپنی لگن میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ حق کو اگر ایک مرتبہ نہ مانا گیا تو دوسری مرتبہ، پھر بھی نہ مانا گیا تو تیسری چوتھی مرتبہ برابر پیش کرتے ہی رہتے تھے۔ جس کے دل میں ڈال دینا تو کسی کے دل میں ڈال دینا تو کسی ناصح ہمدرد کے بس میں نہیں، مگر اپنی کوشش کو بغیر کسی تکان اور اکتاہٹ کے جاری رکھنا، جو ان کے قبضے میں تھا اس کو مسلسل انجام دیتے۔ آج بھی تبلیغ و دعوت کے کام کرنے والوں کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا
كنا من قبله مسلمين وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین. جن کو ہم نے دی ہے کتاب اس سے پہلے وہ اس پر یقین کرتے ہیں اور جب ان کو سنائے تو کہیں ہم یقین لائیں اس پر یہی ہے ٹھیک ہمارے رب کا بھیجا ہوا ہم ہیں اس سے پہلے کے حکم بردار. وہ لوگ پائیں گے اپنا ثواب دوہرا اس بات پر کہ قائم رہے اور بھلائی کرتے ہیں برائی کے جواب میں اور ہمارا دیا ہوا کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں. اور جب سنیں نکمی باتیں اس سے کنارہ کریں اور کہیں ہم کو ہمارے کام اور تم کو تمہارے کام. سلامت رہو ہم کو نہیں چاہیے بے سمجھ لوگ. خلاصہ تفسیر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ان بشارتوں سے بھی ثابت ہے جن کی ان علماء نے تصدیق کی ہے جو تورات و انجیل میں ان بشارتوں کا علم ہے. چنانچہ جن لوگوں کو ہم نے قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں دی ہیں ان میں جو منصف ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ حق ہے جو ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اور ہم تو اس کے آنے سے پہلے بھی اپنی کتابوں کی بشارتوں کی بنا پر مانتے تھے، اب نزول کے بعد تجدید عہد کرتے ہیں. یعنی ہم ان لوگوں کی طرح نہیں جو نزول قرآن سے پہلے تو اس کی تصدیق کرتے تھے بلکہ اس کے آنے کے منتظر اور شائق تھے، مگر جب قرآن آیا تو اس کے منکر ہو گئے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ تورات و انجیل کی بشارتوں کے مصداق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، جیسے کہ سورہ شعراء کے آخر میں فرمایا ہے أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. یہاں تک رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر علماء بنی اسرائیل کی شہادت کا بیان ہوا. آگے مومنین اہل کتاب کی فضیلت کا بیان ہے کہ ان لوگوں کو ان کی پختگی کی وجہ سے دوہرا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ پہلی کتاب پر ایمان رکھنے کے ضمن میں بھی قرآن پر ایمان رکھتے تھے اور بعد نزول کے بھی اس پر قائم رہے اور اس کی تجدید کی. یہ تو ان کے اعتقاد اور جزا کا بیان تھا. آگے اعمال و اخلاق کا ذکر ہے کہ وہ لوگ نیکی اور تحمل سے بدی اور ایذا کا دفعیہ کر دیتے ہیں اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور جس طرح یہ لوگ عملی ایذاؤں پر صبر کرتے ہیں، اسی طرح جب کسی سے اپنے متعلق کوئی لغو بات سنتے ہیں جو قولی ایذا ہے تو اس کو بھی ٹال جاتے ہیں اور سلامت روی کے طور پر کہہ دیتے ہیں کہ ہم کچھ جواب نہیں دیتے، ہمارا عمل ہمارے سامنے آئے گا اور تمہارا عمل تمہارے سامنے. بھائی ہم تو تم کو سلام کرتے ہیں، ہم کو جھگڑے سے معاف رکھو، ہم بے سمجھ لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے. معارف و مسائل. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. اس
آیت میں ان اہل کتاب کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت اور نزول قرآن سے پہلے ہی تورات و انجیل کی دی ہوئی بشارتوں کی بنا پر نزول قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر یقین رکھتے تھے. پھر آپ مبعوث ہوئے تو اپنے سابق یقین کی بنا پر ایمان لے آئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے درباریوں میں سے 40 آدمی مدینہ طیبہ میں اس وقت حاضر ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر میں مشغول تھے. یہ لوگ بھی جہاد میں شریک ہو گئے. بعض کو کچھ زخم بھی لگے مگر ان میں سے کوئی مقتول نہیں ہوا. انہوں نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی معاشی تنگی کا حال دیکھا تو آپ سے درخواست کی کہ ہم اللہ کے فضل سے مالدار اصحاب جائیداد ہیں, ہم اپنے ملک واپس جا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے مال فراہم کر کے لائیں, آپ اجازت دے دیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون الی قولہ ومما رزقناہم ینفقون. اور حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب ہجرت مدینہ سے پہلے حبشہ گئے تھے اور نجاشی کے دربار میں اسلام کی تعلیمات پیش کیں تو نجاشی اور اس کے اہل دربار جو اہل کتاب تھے اور تورات و انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور علامتیں دیکھے ہوئے تھے, ان کے دلوں میں اسی وقت اللہ نے ایمان ڈال دیا. لفظ مسلمین امت محمدیہ کا مخصوص لقب ہے یا تمام امتوں کے لیے عام ہے. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مسلمین, یعنی ان حضرات اہل کتاب نے کہا کہ ہم تو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہی مسلمان تھے. یہاں لفظ مسلم اگر اپنے لغوی معنی میں لیا جائے یعنی مطیع و فرما بردار تو بات صاف ہے کہ ان کو جو یقین قرآن اور نبی آخر الزماں پر اپنی کتابوں کی جو یقین قرآن اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کتابوں کی وجہ سے حاصل تھا, اس یقین کو لفظ سلام اور مسلمین سے تعبیر فرمایا کہ ہم تو پہلے ہی سے اس کو مانتے تھے. اور اگر لفظ مسلمین اس جگہ اس معنی میں لیا جائے جس کے لحاظ سے امت محمدیہ کا لقب مسلمین ہے تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ اسلام اور مسلمین کا لفظ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین اسلام ہی تھا اور وہ سب مسلمین ہی تھے. مگر قرآن کریم کی بعض آیات سے اسلام اور مسلمین کا اس امت کے لیے مخصوص لقب ہونا معلوم ہوتا ہے, جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول خود قرآن نے نقل کیا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. اور علامہ سیوطی علیہ الرحمہ اسی خصوصیت کے قائل ہیں اور اس مضمون پر ان کا ایک مستقل رسالہ ہے. ان کے نزدیک اس آیت میں مسلمین سے مراد یہ ہے کہ ہم تو پہلے ہی سے اسلام کو قبول کرنے کے لیے آمادہ اور تیار تھے. اور اگر غور کیا جائے تو ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں کہ اسلام تمام انبیاء علیہ السلام کے دین کا مشترک نام بھی ہو اور اس امت کے لیے مخصوص لقب بھی, کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام اپنے معنی و صفی کے اعتبار سے سب میں مشترک ہو مگر مسلم کا لقب صرف اس امت کے لیے مخصوص ہو, جیسے صدیق اور فاروق وغیرہ کے القاب ہیں جن کا مصداق خاص اس امت میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہیں. حالانکہ اپنے معنی وصفی کے اعتبار سے دوسرے حضرات بھی صدیق اور فاروق ہو سکتے ہیں. واللہ اعلم. اولئک یؤتون اجرهم مرتین, یعنی مومنین اہل کتاب کو 2 مرتبہ اجر دیا جائے گا. قرآن کریم میں اسی طرح کا وعدہ ازواج مطہرات کے متعلق بھی آیا ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ. اور صحیح بخاری کی حدیث میں 3 شخصوں کے لیے دوہرے اجر کا ذکر فرمایا ہے. ایک وہ اہل کتاب جو پہلے اپنے سابق نبی پر ایمان لایا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
دوسرا وہ شخص جو کسی کا مملوک غلام ہو اور وہ اپنے آقا کی بھی اطاعت و فرما برداری کرتا ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی بھی۔ تیسرا وہ شخص جس کی ملک میں کوئی کنیز تھی جس سے بلا نکاح صحبت اس کے لیے حلال تھی، اس نے اس کو اپنی غلامی سے آزاد کر دیا، پھر اس کو منکوحہ زوجہ بنا لیا۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ ان چند قسموں کو 2 مرتبہ اجر دینے کی علت کیا ہے؟ اگر کہا جائے کہ ان دونوں کے 2 عمل اس دوہرے اجر کا سبب ہیں، کیونکہ مومنین اہل کتاب کے 2 عمل یہ ہیں کہ پہلے ایک نبی اور اس کی کتاب پر ایمان لائے، پھر دوسرے نبی اور اس کی کتاب پر، اور ازواج مطہرات کے 2 عمل یہ ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت بحیثیت رسول بھی کرتی ہیں اور بحیثیت شوہر بھی۔ اور مملوک غلام کے 2 عمل اس کی دوہری اطاعت و فرما برداری ہے، اللہ و رسول کی بھی اور آقا کی بھی۔ اور کنیز کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرنے والے کا ایک عمل صالح اس کو آزاد کرنا، دوسرا اس کو منکوحہ زوجہ بنا لینا ہے۔ مگر اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 عمل کے 2 اجر ہونا تو مقتضائے عدل و انصاف ہونے کی وجہ سے سب کے لیے عام ہے، اس میں مومنین اہل کتاب یا ازواج مطہرات وغیرہ کی کیا خصوصیت ہے؟ جو شخص بھی 2 عمل کرے گا 2 اجر پائے گا؟ اس سوال کے جواب کی مکمل تحقیق آقا نے احکام القرآن سورہ قصص میں لکھی ہے۔ اس میں جو بات خود الفاظ قرآن کی دلالت سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام اقسام میں مراد صرف 2 اجر نہیں، کیونکہ وہ تو ہر عمل کرنے والے کے لیے عام ضابطہ قرآنیہ ہے۔ لا اضيع عمل عامل منكم، یعنی اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا، بلکہ وہ جتنے نیک عمل کرے گا اسی کے حساب سے اجر پائے گا۔ بلکہ ان اقسام مذکورہ میں 2 اجر سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کو ان کے ہر عمل کا دوہرا ثواب ملے گا، ہر نماز پر اس کا دوہرا، ہر روزے پر اس کا دوہرا، ہر صدقہ اور حج و عمرہ پر اس کا دوہرا ثواب پاویں گے۔ قرآن کے الفاظ پر غور کریں تو 2 اجر دینے کے لیے مختصر لفظ اجرین کا تھا، مگر قرآن نے اس کو چھوڑ کر اجر مرتین کا لفظ اختیار کیا، اور جس میں صاف اشارہ اس کا پایا جاتا ہے کہ اجر مرتین سے مراد یہ ہے کہ ان کا ہر عمل مقرر لکھا جائے گا اور ہر عمل پر دوہرا ثواب ملے گا۔ رہا یہ معاملہ کہ ان کی اتنی بڑی فضیلت اور خصوصیت کا سبب کیا ہے، تو اس کا واضح جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ کسی خاص عمل کو دوسرے اعمال سے افضل قرار دے دے اور اس کا اجر بڑھا دے۔ کسی کو اس سوال کا حق نہیں ہے کہ روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ کیوں کر دیا، زکوٰۃ و صدقے کا کیوں ایسا نہ کیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اعمال جن کا ذکر آیات مذکورہ اور حدیث بخاری میں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا درجہ دوسرے اعمال سے ایک حیثیت میں بڑا ہوا ہو، اس پر یہ انعام فرمایا۔ اور بعض اکابر علماء نے جو اس کا سبب ان لوگوں کی دوہری مشقت کو قرار دیا ہے وہ بھی اپنی جگہ محتمل ہے، اور اسی آیت کے آخر میں لفظ بما صبروا سے اس پر استدلال ہو سکتا ہے کہ علت اس دوہرے اجر کی ان کا مشقت پر صبر کرنا ہے۔ واللہ اعلم۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، یعنی یہ لوگ برائی کو بھلائی کے ذریعے دور کرتے ہیں۔ اس برائی اور بھلائی کی تعبیر میں ائمہ تفسیر کے بہت سے اقوال ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ بھلائی سے طاعت اور برائی سے معصیت مراد ہے، کیونکہ نیکی بدی کو مٹا دیتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بدی اور گناہ کے بعد نیکی کرو تو وہ گناہ کو مٹا دے گی، بدی اور گناہ کے بعد نیکی کرو تو وہ گناہ کو مٹا دے گی۔ اور بعض حضرات نے فرمایا حسنہ سے مراد علم و حلم اور سیئہ سے مراد جہل و غفلت ہے، یعنی یہ لوگ دوسروں کی جہالت کا جواب جہالت کے بجائے حلم و بردباری سے دیتے ہیں، اور در حقیقت ان اقوال میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ لفظ حسنہ اور سیئہ یعنی بھلائی اور برائی کے الفاظ ان سب چیزوں کو شامل ہیں۔
اس آیت میں دو اہم ہدایتیں ہیں. اول یہ کہ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ خطا سرزد ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے بعد نیک عمل کی فکر کرے، تو نیک عمل اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث معاذ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اوپر بیان ہو چکا ہے. دوسرے یہ کہ جو شخص کسی کے ساتھ ظلم اور برائی سے پیش آئے، اگرچہ قانون شرع کی روح سے اس کو اپنا انتقام لے لینا جائز ہے، بشرط یہ کہ انتقام برابر سرابر ہو کہ جتنا نقصان یا تکلیف اس کو پہنچائی ہے اتنا ہی یہ اپنے حریف کو پہنچاوے. مگر اولا اور احسن یہ ہے کہ انتقام کے بجائے برائی کے بدلے میں بھلائی اور ظلم کے بدلے میں احسان کرے، کہ یہ اعلیٰ درجہ مکارم اخلاق کا ہے، اور دنیا و آخرت میں اس کے منافع بے شمار ہیں. قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں یہ ہدایت بہت واضح الفاظ میں اس طرح آئی ہے، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. یعنی برائی اور ظلم کو ایسے طریقے سے دفع کرو جو کہ بہتر ہے، یعنی ظلم کے بدلے میں احسان کرو، تو جس شخص کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے وہ تمہارا مخلص دوست بن جائے گا. سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین. یعنی ان لوگوں کی ایک عمدہ خصلت یہ ہے کہ جب یہ کسی جاہل دشمن سے لغو بات سنتے ہیں تو اس کا جواب دینے کے بجائے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا سلام لو، ہم جاہل لوگوں سے الجھنا پسند نہیں کرتے. امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سلام کی دو قسمیں ہیں، ایک سلام تحیہ جو مسلمان باہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں، دوسرا سلام مسالمت و متارکت، یعنی اپنے حریف کو یہ کہہ دینا کہ ہم تمہاری لغو بات کا کوئی انتقام تم سے نہیں لیتے. یہاں سلام سے یہی دوسرے معنی مراد ہیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. تو راہ پر نہیں لاتا جس کو چاہے، پر اللہ راہ پر لائے جس کو چاہے، اور وہی خوب جانتا ہے جو راہ پر آئیں گے. خلاصہ تفسیر، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت کر دیتا ہے، اور ہدایت کرنے کی قدرت تو کسی کو کیا ہوتی، اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم تک بھی نہیں کہ کون کون ہدایت پانے والا ہے، بلکہ ہدایت پانے والوں کا علم اسی کو ہے. معارف و مسائل. لفظ ہدایت کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک معنی صرف راستہ دکھا دینے کے ہیں، جس کے لیے ضروری نہیں کہ جس کو راستہ دکھایا گیا وہ منزل مقصود پر پہنچے، اور ایک معنی ہدایت کے یہ بھی آتے ہیں کہ کسی کو منزل مقصود پر پہنچا دیا جائے. پہلے معنی کے اعتبار سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء کا ہادی ہونا اور یہ ہدایت ان کے اختیار میں ہونا ظاہر ہے، کیونکہ یہ ہدایت ہی ان کا فرض منصبی ہے. اگر اس کی ان کو قدرت نہ ہو تو فریضہ رسالت و نبوت کیسے ادا کریں؟ اس آیت میں جو آپ کا ہدایت پر قادر نہ ہونا بیان فرمایا ہے، اس سے مراد دوسرے معنی کی ہدایت ہے، یعنی مقصود پر پہنچا دینا. اور مطلب یہ ہے کہ اپنی تبلیغ و تعلیم کے ذریعے آپ کسی کے دل میں ایمان ڈال دیں، اس کو مومن بنا دیں. یہ آپ کا کام نہیں، یہ تو براہ راست حق تعالی کے اختیار میں ہے. ہدایت کے معنی اور اس کی اقسام کی مکمل تحقیق سورہ بقرہ کے شروع میں گزر چکی ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ آپ کی بڑی تمنا یہ تھی کہ وہ کسی طرح ایمان قبول کر لیں. اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کسی کو مومن بنا دینا آپ کی قدرت میں نہیں. تفسیر روح المعانی میں ہے
کہ ابو طالب کے ایمان و کفر کے معاملے میں بے ضرورت گفتگو اور بحث و مباحثے سے اور ان کو برا کہنے سے اجتناب کرنا چاہیے کہ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبعی ایذا کا احتمال ہے. واللہ اعلم. وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور کہنے لگے اگر ہم راہ پر آئیں تیرے ساتھ اچک لیے جائیں اپنے ملک سے، کیا ہم نے جگہ نہیں دی ان کو حرمت والے پناہ کے مکان میں کھچے چلے آتے ہیں اس کی طرف میوے ہر چیز کے روزی ہماری طرف سے، پر بہت ان میں سمجھ نہیں رکھتے. اور کتنی غارت کرنی ہم نے بستیاں جو اترا چلتی تھیں اپنی گزران میں، اب یہ ہیں ان کے گھر آباد نہیں ہوئے ان کے پیچھے مگر تھوڑے، اور ہم ہیں آخر کو سب کچھ لینے والے. اور تیرا رب نہیں غارت کرنے والا بستیوں کو جب تک نہ بھیج لے ان کی بڑی بستی میں کسی کو پیغام دے کر جو سنائے ان کو ہماری باتیں. اور ہم ہرگز نہیں غارت کرنے والے بستیوں کو مگر جبکہ وہاں کے لوگ گناہگار ہوں. اور جو تم کو ملی ہے کوئی چیز سو فائدہ اٹھا لینا ہے دنیا کی زندگی میں اور یہاں کی رونق ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے سو بہتر ہے اور باقی رہنے والا. کیا تم کو سمجھ نہیں؟ خلاصہ تفسیر. اوپر دور سے کفار کے ایمان نہ لانے کا ذکر چلا آ رہا ہے. ان آیات میں ان موانع کا ذکر ہے جو کفار کو ایمان لانے کی راہ میں حائل سمجھے جاتے ہیں. مثلا ایک معنی کا بیان یہ ہے کہ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ ہو کر اس دین کی ہدایت پر چلنے لگے تو فی الفور اپنے مقام سے مار کر نکال دیے جاویں کہ بے وطنی کی بھی مضرت ہو اور معاش کی پریشانی الگ ہو. لیکن اس عذر کا بطلان ہی بالکل ظاہر ہے. کیا ہم نے ان کو امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس سے یعنی ہماری قدرت اور رزاقی سے کھانے کو ملتے ہیں؟ بس حرم ہونے کی وجہ سے جس کا سب احترام کرتے ہیں مضرت کا بھی اندیشہ نہیں، اور اس مضرت کے منتفی ہونے کی وجہ سے احتمال فوت منفعت رزق کا بھی نہیں. بس ان کو چاہیے تھا کہ اس حالت کو غنیمت سمجھتے اور اس کو نعمت سمجھ کر قدر کرتے اور ایمان لے آتے، لیکن ان میں اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے یعنی اس کا خیال نہیں کرتے. اور ایک سبب ان کے ایمان لانے کا یہ ہے کہ یہ اپنی خوش عیشی پر نازاں ہیں، لیکن یہ بھی حماقت ہے کیونکہ ہم بہت سی ایسی بستیاں
ہلاک کر چکے ہیں جو اپنے سامان عیش پر نازاں تھے. سو دیکھ لو یہ ان کے گھر تمہاری آنکھوں کے سامنے پڑے ہیں کہ ان کے بعد آباد ہی نہ ہوئے مگر تھوڑی دیر کے لیے کہ کسی مسافر وارد صادر کا ادھر کو اتفاقاً گزر ہو جاوے اور وہ تھوڑی دیر وہاں سستانے کو یا تماشا دیکھنے کو بیٹھ جاوے یا شب کو رہ جاوے. اور آخرکار ان کے ان سب سامانوں کے ہم ہی مالک رہے, کوئی ظاہری وارث بھی ان کا نہ ہوا. اور ایک شبہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ان لوگوں کی ہلاکت بسبب کفر کے ہے تو ہم مدت سے کفر کرتے آ رہے ہیں, ہم کو کیوں نہ ہلاک کیا, جیسے کہ دوسری آیتوں میں ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ. اور اس شبے کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے, سو اس کا حل یہ ہے کہ آپ کا رب بستیوں کو اول ہی بار میں ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک کہ بستیوں کے صدر مقام میں کسی پیغمبر کو نہ بھیج لے, اور پیغمبر کو بھیجنے کے بعد بھی فوراً ہم ان بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر اسی حالت میں کہ وہاں کے باشندے بہت ہی شرارت کرنے لگے, یعنی ایک مدت معتد بھی تک بار بار کی تذکیر سے تذکر حاصل نہ کریں تو اس وقت ہلاک کر دیتے ہیں. چنانچہ جن بستیوں کی ہلاکت کا اوپر ذکر تھا وہ بھی اسی قانون کے موافق ہلاک ہوئی, سو اسی قانون کے موافق تمہارے ساتھ عمل درآمد ہو رہا ہے. اس لیے نہ رسول سے پہلے ہلاک کیا اور نہ بعد رسول کے ابھی تک ہلاک کیا مگر چند روز گزرنے دو. اگر تمہارا یہ ہی عناد رہا تو سزا ہو ہی گی, چنانچہ بدر وغیرہ میں ہوئی. اور ایک وجہ ایمان لانے کی یہ ہے کہ دنیا نقد ہے اس لیے مرغوب ہے اور آخرت ادھار ہے اس لیے غیر مرغوب ہے. بس دنیا کی رغبت سے دل خالی نہیں ہوتا کہ اس میں آخرت کی رغبت سماوے, پھر اس کی تحصیل کا طریقہ تلاش کیا جاوے جو کہ ایمان ہے. سو اس کی نسبت یہ سن رکھو کہ جو کچھ تم کو دیا دلایا گیا ہے وہ محض چند روزہ دنیاوی زندگی کے برتنے کے لیے ہے, اور یہیں کی زیب و زینت ہے کہ خاتمہ عمر کے ساتھ اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا, اور جو اجر و ثواب اللہ تعالی کے ہاں ہے وہ بدرجہ اس سے کیفیتاً بھی بہتر ہے اور کمیتاً بھی زیادہ, یعنی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. سو کیا تم لوگ اس تفاوت کو یا اس تفاوت کے اقتدا کو نہیں سمجھتے؟ غرض تمہارے آزار اور اسباب پر اصرار علی الکفر سب محض بے بنیاد اور لغو ہیں, سمجھو اور مانو. معارف و مسائل. وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا, یعنی کفار مکہ حارث بن عثمان وغیرہ نے اپنے ایمان نہ لانے کی ایک وجہ یہ بیان کی کہ اگرچہ ہم آپ کی تعلیمات کو حق مانتے ہیں مگر ہمیں خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم آپ کی ہدایات پر عمل کر کے آپ کے ساتھ ہو جاویں تو سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا اور ہمیں ہماری زمین مکہ سے اچک لے گا. قرآن کریم نے ان کے اس عذر لنگ کے 3 جوابات دیے ہیں. ان کے اس عذر لنگ کے 3 جواب دیے. اول یہ کہ اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء, یعنی ان کا یہ عذر اس لیے باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اہل مکہ کی حفاظت کا ایک قدرتی سامان پہلے سے یہ کر رکھا ہے کہ ارض مکہ کو حرم بنا دیا, اور پورے عرب کے قبائل کفر و شرک اور باہمی عداوتوں کے باوجود اس پر متفق تھے کہ زمین حرم مکہ میں قتل و قتال سخت حرام ہے. حرم میں باپ کا قاتل بیٹے کو ملتا تو انتہائی جوش انتقام کے باوجود کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ حرم کے اندر اپنے دشمن کو قتل کر دے یا اس سے کوئی انتقام لے لے. اس لیے ایمان لانے میں ان کو یہ خطرہ محسوس کرنا کس قدر جہالت ہے کہ جس مالک نے اپنے رحم و کرم سے ان کے کفر و شرک کے باوجود اس زمین میں امن دے رکھا ہے تو ایمان لانے کی صورت میں وہ ان کو کیسے ہلاک ہونے دے گا.
یحییٰ بن سلام نے فرمایا کہ معنی آیت کے یہ ہیں کہ تم حرم کی وجہ سے مامون و محفوظ تھے، میرا دیا ہوا رزق فراقی کے ساتھ کھا رہے تھے اور عبادت میرے سوا دوسروں کی کرتے تھے۔ اپنی اس حالت سے تو تمہیں خوف نہ ہوا، الٹا خوف اللہ پر ایمان لانے سے ہوا۔ آیت مذکورہ میں حرم مکہ کے 2 وصف بیان فرمائے ہیں، ایک یہ کہ وہ جائے امن ہے، دوسرے یہ کہ وہاں اطراف دنیا سے ہر چیز کے ثمرات لائے جاتے ہیں تاکہ مکہ کے باشندے اپنی تمام ضروریات آسانی سے پوری کر سکیں۔ حرم مکہ میں ہر چیز کے ثمرات کا جمع ہونا خاص آیات قدرت میں سے ہے۔ مکہ مکرمہ جس کو اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے بیت کے لیے ساری دنیا میں سے منتخب فرمایا، ایک ایسا مقام ہے کہ وہاں دنیا کی معیشت کی کوئی چیز آسانی سے نہ ملنا چاہیے، کیونکہ گیہوں، چنا، چاول وغیرہ جو عام انسانی غذا ہے، ان چیزوں کی پیداوار بھی وہاں نہ ہونے کے حکم میں ہے۔ پھل اور ترکاریوں وغیرہ کا تو کہنا کیا ہے، مگر یہ سب چیزیں جس افراد کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ملتی ہیں، عقل حیران رہ جاتی ہے کہ موسم حج کے موقع پر مکہ کی 2-3 لاکھ کی آبادی پر 12-15 لاکھ مسلمانوں کا اضافہ ہر سال ہو جاتا ہے، جو اوسطاً 2-2.5 مہینے تک رہتا ہے۔ کبھی نہیں سنا گیا کہ ان میں سے کسی کو کسی زمانے میں غذائی ضروریات نہ ملی ہوں، بلکہ رات دن کے تمام اوقات میں تیار شدہ غذا ہر وقت ملتے رہنے کا مشاہدہ ہر شخص کرتا ہے۔ اور قرآن کریم کے لفظ ثمرات کل شیء میں غور کریں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرف عام کے اعتبار سے ثمرات کا تعلق درختوں کے ساتھ ہے، مقام اس کا تھا کہ ثمرات کل شجر فرمایا جاتا، اس کے بجائے ثمرات کل شیء فرماتے ہیں۔ بعید نہیں کہ اشارہ اس طرف ہو کہ لفظ ثمرات یہاں صرف پھلوں کے معنی میں نہیں بلکہ مطلقاً حاصل اور پیداوار کے معنی میں ہے۔ ملوں اور کارخانوں کی مصنوعات بھی ان کے ثمرات ہیں۔ اس طرح حاصل اس آیت کا یہ ہوگا کہ حرم مکہ میں صرف کھانے پینے کی چیزیں جمع نہیں ہوں گی بلکہ تمام ضروریات زندگی جمع کر دی جائیں گی، جس کا کھلی آنکھوں مشاہدہ ہو رہا ہے کہ شاید دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ بات نہ ہو کہ ہر ملک اور ہر خطے کی غذائیں اور وہاں کی مصنوعات اس افراد کے ساتھ وہاں ملتی ہوں جیسی مکہ مکرمہ میں ملتی۔ یہ تو کفار مکہ کے عذر کا ایک جواب ہوا کہ جس مالک نے تمہاری حالت کفر و شرک میں تم پر یہ انعامات برسائے کہ تمہاری زمین کو ہر خطرے سے مامون و محفوظ کر دیا، اور باوجود یہ کہ اس زمین میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، ساری دنیا کی پیداوار یہاں لا کر جمع کر دی، تو تمہارا یہ خطرہ کیسی بڑی جہالت ہے کہ خالق کائنات پر ایمان لانے کی صورت میں تم سے یہ نعمتیں سلب ہو جائیں گی۔ اس کے بعد دوسرا جواب اس عذر کا یہ ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ دنیا کی دوسری کافر قوموں کے حالات پر نظر ڈالو کہ ان کے کفر و شرک کے وبال سے کس طرح ان کی بستیاں تباہ ہوئیں اور مضبوط و مستحکم قلعے اور حفاظتی سامان سب خاک میں مل گئے۔ تو اصل خوف کی چیز کفر و شرک ہے جو تباہی و بربادی کا سبب ہوتا ہے۔ تم کیسے بے خبر بے وقوف ہو کہ کفر و شرک سے خطرہ محسوس نہیں کرتے، ایمان سے خطرہ محسوس کرتے ہو۔ تیسرا جواب اس آیت میں دیا گیا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جس میں یہ بتلایا کہ اگر بالفرض ایمان لانے کے نتیجے میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچ ہی جائے تو وہ چند روزہ ہے، اور جس طرح دنیا کی عیش و عشرت مال و دولت سب چند روزہ متاع ہے، کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اسی طرح یہاں کی تکلیف بھی چند روزہ ہے، جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ اس لیے عقل مند کا کام یہ ہے کہ فکر اس تکلیف و راحت کی کرے جو پائیدار اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ہمیشہ رہنے والی دولت و نعمت کی خاطر چند روزہ تکلیف و مشقت برداشت کر لینا ہی عقل مندی کی دلیل ہے۔ لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، یعنی پچھلی قوموں کی جن بستیوں کو عذاب الہی سے برباد کیا گیا تھا اب تک بھی ان میں آبادی نہیں ہوئی،
بجز قدر قلیل کے. اس قدر قلیل سے مراد اگر مساکن اور مقامات قلیلہ لیے جائیں جیسا کہ زجاج کا قول ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ ان تباہ شدہ بستیوں میں کوئی مقام اور کوئی مکان پھر آباد نہیں ہو سکا بجز عدد قلیل کے کہ وہ آباد ہوئے. مگر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آیت کی تفسیر منقول ہے کہ قدر قلیل سے مقامات اور مکانات قلیلہ کا استثناء نہیں بلکہ زمان سکونت کا استثناء مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اگر ان بستیوں میں کوئی رہتا بھی ہو تو بہت تھوڑی دیر کے لیے، جیسے کوئی راہگیر مسافر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائے، جس کو بستیوں کی آبادی نہیں کہا جا سکتا. حتی یبعث فی امہا رسولا. لفظ ام کے مشہور معنی والدہ اور ماں کے ہیں، اور ماں چونکہ تخلیق انسانی کی بنیاد ہے اس لیے لفظ ام اصل اور اساس کے معنی میں بھی بکثرت استعمال ہوتا ہے. امہا کی ضمیر قرا کی طرف راجع ہے. امہا سے مراد ام القرا ہے، یعنی بستیوں کی اصل اور مدار کار. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک اس قوم کے بڑے شہروں میں اپنے کسی رسول کے ذریعے پیغام حق نہ پہنچا دے. جب دعوت حق پہنچ جائے اور لوگ اس کو قبول نہ کریں اس وقت ان بستیوں پر عذاب آتا ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول عموماً بڑے شہروں میں مبعوث ہوتے ہیں، وہ چھوٹے قصبات و دیہات میں نہیں آتے، کیونکہ ایسے قصبات و دیہات عادتاً شہر کے تابع ہوتے ہیں، اپنی معاشی ضروریات میں بھی اور تعلیمی ضروریات میں بھی. اور شہر میں جو بات پھیل جائے اس کا تذکرہ ملحقہ قصبات و دیہات میں خود بخود پھیل جاتا ہے. اسی لیے جب کسی بڑے شہر میں رسول مبعوث ہوا اور اس نے دعوت حق پیش کر دی تو یہ دعوت ان قصبات و دیہات میں بھی عادتاً پہنچ جاتی ہے. اس طرح ان سب پر اللہ تعالیٰ کی حجت تمام ہو جاتی ہے، اور انکار و تکذیب کیا جائے تو سب پر عذاب آتا ہے. احکام و قوانین میں قصبات و دیہات شہروں کے تابع ہوتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ جیسے معاشی ضروریات میں چھوٹی بستیاں بڑے شہروں کے تابع ہوتی ہیں، وہیں سے ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اسی طرح جب کسی حکم کا اعلان شہر میں کر دیا جائے تو اس حکم کی تعمیل اس کی ملحقہ بستیوں پر بھی لازم ہو جاتی ہے. نہ جاننے یا نہ سننے کا عذر مسموع نہیں ہوتا. حلال رمضان و عید کے مسئلے میں بھی فقہا نے یہی فرمایا ہے کہ ایک شہر میں اگر شہادت شرعیہ کے ساتھ قاضی شہر کے حکم سے چاند کی رؤیت ثابت ہو جائے تو ملحقہ بستیوں کو بھی اس پر عمل کرنا لازم ہے، لیکن دوسرے شہر والوں پر اس وقت تک لازم نہیں ہوگا جب تک خود اس شہر کا قاضی شہادت کو تسلیم کر کے اس کا حکم نہ دے. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى. یعنی دنیا کا مال و متاع اور عیش و عشرت سب فانی ہے، اور یہاں کے اعمال کا جو بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے وہ یہاں کے مال و اسباب اور عیش و عشرت سے اپنی کیفیت کے اعتبار سے بھی بہت بہتر ہے کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی راحت و لذت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور پھر وہ ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے، بخلاف متاع دنیا کے کہ وہ کتنا ہی بہتر ہو مگر بالآخر فانی اور زائل ہونے والا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی عقل مند آدمی ایسے عیش کو جو کم درجہ بھی ہو اور چند روزہ بھی اس عیش و آرام پر ترجیح نہیں دے سکتا جو راحت و لذت میں اس سے زیادہ بھی ہو اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہو. عقل مند کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ دنیا کے دھندوں میں زیادہ منہمک نہ ہو بلکہ آخرت کی فکر میں لگے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے مال و جائیداد کے متعلق یہ وصیت کر کے مر جائے کہ میرا مال اس شخص کو دے دیا جائے جو سب سے زیادہ عقل مند ہو، تو اس مال کے مصرف شرعی وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالی جل شانہ کی عبادت و طاعت میں مشغول ہوں، کیونکہ عقل کا تقاضا یہی ہے اور دنیا داروں میں سب سے زیادہ عقل والا وہی ہے. یہی مسئلہ فقہ حنفیہ کی مشہور کتاب در مختار باب الوصیت میں بھی مذکور ہے.
اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.